اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جس طرح میں نے یہ میری چھٹی ویڈیو ہوگی جو ریکارڈ میں کر رہا ہوں، اس میں سورہ نحل کے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے بہت تفصیل سے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے کلام جو ہے آپ تک بھی پہنچائی جائے تاکہ ہم سب کو اس بات کا علم ہو۔ اللہ کے مہربانیاں اور انعامات جو ہیں ان پر ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس پر خلوص کی نیت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی اور شکریہ اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ تو جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پانی برسا رہا ہے اس میں سے ہم کیا کیا اللہ تعالیٰ اگاتا ہے زمین سے، اس کے بارے میں ذکر تھا۔ اب جو اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے کہ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی ہے، اس میں دن اور رات کا بدلنا، دن اور بدل کر رات کا آنا، اور سورج کے بارے میں بات فرماتے ہیں اور چاند کے بارے میں اور ستاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تابعدار فرمائے، مسخراتم بامرہ، اپنے حکم کے ساتھ تمہارے لیے مسخرات کر دیے، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے، تمہارے لیے ہم نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ جس طرح کہ رات کا دن میں مشقت کرنے کے بعد اس قدر آدمی تھک جاتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ رات کو بنایا تاکہ ہم سو جائیں گے، تو سونے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ ریکنڈیشن ہو جائیں گے، دوبارہ اسی طرح ہماری انرجی واپس آئے گی دن کے لیے جو ہم نے آگے دن گزارنا ہے۔ تو یہ سرکل جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ذکر کیا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں مسخر کر دیے، تابعدار کر دیے تمہارے لیے، تمہاری ضرورتوں کے مطابق یہ ہم نے یہ کر دیا کہ تمہیں جب تکلیف ہوتی ہے، تھکاوٹیں ہوتی ہیں تو رات کی وجہ سے تمہارا افادیت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، تمہاری انرجی واپس لوٹ کر آتی ہے دوسرے دن کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں والشمس والقمر۔ شمس جو ہے، یہ سورج جو ہے، یہ تقریباً ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارا شمس جو ہے، ہمارا سورج جو ہے، سورج کی وجہ سے ہی جب پانی برستا ہے اور سورج کی تپش کی وجہ سے انگوریاں اگتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جو نباتات جو ہیں وہ اگاتا ہے اور سورج کی وجہ سے وہ اس قدر مطلب ہے وہ توانا ہوتا ہے، اس کی مدد سے وہ جو درخت ہے، وہ تنا ہے یا جو پودا ہے وہ پھیلتا پھولتا ہے اور وہ اپنی انتہا تک پہنچتا ہے۔ جیسے کہ آپ گندم کے بارے میں غور کریں تو یہ دھوپ کی وجہ سے جب یہ پورے اس میں دانے آ جاتے ہیں اور پھر وہ دانے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سوکھ جاتا ہے
تو یہی ہمارے لیے ایک کھانا بنتا ہے، ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ضرورت کو پوری کرنے کے ساتھ جانوروں کے لیے بھی وہ چارہ بنتا ہے، وہ ان کے لیے بھی خوراک کا اسباب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ والشمس والقمر، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تفصیل چاہتی ہیں کہ ان پر اگر جب بات کی جائے تو ان کے مفاد کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اسی پر ہی اتفاق کروں گا کہ رات اور دن اور جو سورج کی چمک ہے، اسی پر ہی میں آج جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس پر ہی بات کرتا رہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اپنے انعامات میں سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس بات سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ دن میں رات کا بدلنا اور رات کا دن میں بدلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص انعامات ہیں۔ اگر یہ تھکاوٹ یا یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے دن میں محنتوں کی وجہ سے، اگر یہ رات نہ آتی، اگر ہم نہ سوتے، تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ کس قدر ہمیں اس بات کی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی کہ ہم دوبارہ دن کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ساتھ میں ہر چیز کا انتظام کر دیا، ہماری افادیت جس چیز میں ہے وہی اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی، بنا دی۔ تو یہ بات ہے، اور شمس جو ہے، شمس ہمیں ایک روشنی دیتا ہے، ہمارا روشنی میں اس قدر دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ جائیں، اگر برطانیہ میں زیادہ تر جو ہے وہ عبور آلود ہوتا ہے، سورج سردیوں میں بہت کم نکلتا ہے، اس کا اندازہ تو ہمیں بہت خوب ہوتا ہے کہ جب کبھی سردیوں میں اگر سورج نکل آئے تو ہمارے دل بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مفاد بہت ہیں کہ یہ جو ہمارے لیے کھانے بنتے ہیں، سبزیاں تیار ہوتی ہیں، یہ سب زمینوں میں جو اگتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، یہ سب سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ سورج جو ہے یہ ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور یہ سورج میں وٹامنز ڈی جو ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں یہ ہمارے لیے فائدے کے لیے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، میں آج اسی پر سورج پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ باقی آگے جو ہوگی نا میری ویڈیو، اس پر میں آگے جو چاند ہے، سورج ہے، سورج اور چاند اور ستاروں پر بھی بات کروں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تکلیفوں کو دور فرمائے، اور یہ جو کووڈ-19 آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں چاہیے کہ اس بات کی احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ اسباب ہوتے ہیں، اسباب پر چلنا چاہیے، آگے خدا کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو احتیاط ہے بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ سامعین سے میں اب گزارش ہے میری کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں، ان پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ بیان کرنے کے انداز ہیں، جو عبادت ہے وہ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس کا شکریہ ہے یہ۔ تو شکریہ کے لیے اگر دنیا میں اگر کوئی ہم سے بھلائی کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اللہ کے انعامات جو ہیں، آپ کو ہمیں سب کو ایک زندگی دی ہے اور زندگی کے ساتھ پورا انتظام کیا ہے، تو وہ تو زیادہ شکریہ کا حقدار ہے، لہٰذا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔